ڈلا دیس کا آدم خور، ایک دل دہلا دینے والی سچی کہانی۔ پسند آئے تو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں۔ بندوکیڑا میں جوبن پر آئے ہوئے گل مور کے درختوں کے نیچے لگائے گئے کیمپ سے زیادہ بہتر کیمپ پورے کویا ہمالیہ میں کہیں نہیں ہو سکتا۔ اب آپ خود ذرا تصور کریں کہ سفید خیمے اور ان پر مالٹائی رنگ کے پھولوں کی بہار، جن پر مختلف نسل پرندے چہچہا رہے ہو اور ٹہنیوں پر پدک رہے ہو، اور ان کی حرکتوں سے نیچے گرنے والے پھول خیموں کے ارد گرد مالٹائی رنگ کے قالین کی مانند دکھائی دے، اور اس کے پیچھے گھنے درختوں سے بڑے پہاڑی ڈلوانے ہو اور تہدار ہمالیہ کے پہاڑی دکھائی دے رہے ہو، جو بلند ہوتے ہوتے سفید برف سے مستقل ڈکی چوٹیوں پر مشتمل ہو، تو آپ کو ہمارے اس کیمپ کا کچھ تصور ہو سکے گا جو ہم نے فروری 1929 میں یہاں لگایا۔ بندوکیڑا اس 12 میل لمبے اور 10 میل چوڑے گھاس کے سطح والے میدان کے ایک سرے پر موجود کیمپ کی جگہ کا نام تھا۔ جب سر ہنری رمسی کاؤ پر حکمرانی کرتے تھے تو یہ سارا علاقہ کھیتوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت یہاں محض 3 چھوٹے گاؤں ہی تھے، اور ہر گاؤں کے پاس چند ایکڑ جتنے کھیت جو ندی کے کنارے تھے۔ میرے آمد سے کچھ ہفتے قبل یہاں کی گھاس کو جلایا گیا تھا، اور نم جگہوں پر گھاس جلنے سے محفوظ رہی تھی، اور ایسی جگہ بہت تھی۔ ہم لوگ اس طرح کی جگہوں پر ہفتے بھر شکار کا پروگرام بنا کر آئے تھے۔ اس جگہ میں 10 سال سے شکار کھیل رہا تھا اور اس کے چپے چپے سے واقف تھا، اس لیے شکار کے لیے رہنمائی میرے ذمہ تھی۔ اچھے ٹرین کیے ہوئے ہاتھی کے پشت سے ترائی کے گھاس کے میدانوں میں شکار کرنا شکار کی انتہائی بہترین اقسام میں سے ایک ہے۔ چاہے کتنا ہی طویل دن کیوں نہ ہو، اس کا ہر لمحہ تجسس اور جوش سے بھرا ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے اقسام کے جانور اور پرندے ملتے ہیں۔ ایک دن ہم نے 18 مختلف اقسام کے جانور اور پرندے شکار کیے، جن میں بٹیر اور سنائپ اور تندوے اور ہرن بھی شامل تھے۔ اگر یہاں پیدل چلا جائے تو بہت سارے اقسام کے پرندے بھی ملتے ہیں۔ اس بار ہمارے ساتھ 9 شکاری اور 5 تماشائی تھے۔ جب ہم اس صبح شکار پر نکلے، ناشتہ کر کے ہم لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور قطار کی صورت میں اس طرح روانہ ہوئے کہ ہر 2 شکاریوں کے ہاتھیوں کے درمیان ایک تماشائی کا ہاتھی بھی تھا۔ قطار کے عین وسط میں نے اپنی جگہ سنبھالی، اور میرے دونوں جانب 4 شکاری اور 4 تماشائی تھے۔ یہاں سے ہم نے جنوب کا رخ کیا۔ دائیں جانب والا آخری شکاری قطار سے 50 گز آگے تھا، تاکہ پرندے اور جانور جو بھی شکاریوں سے بچ کر دائیں جانب جنگل کو بھاگے تو وہ انہیں سنبھال سکے۔ اگر آپ ریفل اور بندوق دونوں کے اچھے شکاری ہو اور آپ کو اس طرح کے ملے جلے شکار میں حصہ لینے کا موقع ملے تو کوشش کریں کہ دائیں یا بائیں کنارے پر رہے، کیونکہ جو بھی جانور یا پرندہ ہاتھیوں سے ڈر کر بھاگتا ہے وہ دائیں یا بائیں کنارے کا رخ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو پرندہ یا جانور دیگر شکاریوں سے بچ کر آیا ہو اس کا شکار زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے جب ہلکی ہوا چل رہی ہو اور پھولوں کی خوشبو ہر طرف پیلی ہو تو انسان کو مخمور کر دیتی ہے۔ یہی اثر جانور اور پرندوں پر بھی ہوتا ہے۔ جلد باز شکاری اور جنگلی پرندے جب اکٹھے ہوں تو زیادہ شکار ہاتھ نہیں آتا، اس لیے شکار کے شروع میں عموماً نشانہ ہٹا جاتا ہے، اور شکار کے آخر پر بھی جب ہاتھ اور آنکھیں تکے ہوتی ہے، جب وہ تھوڑے سے مشق کے بعد شکاریوں کے ہاتھ جم گئے اور نشانے بہتر ہونے لگے تو پہلے چکر پر ہم نے 5 مور، 3 سرخ جنگلی موروں، 10 کالے تتر، 4 بھورے تتر، 2 بٹیر اور 3 خرگوش مارے۔ ایک اچھا سامبر بھی نکلا، لیکن جب تک ریپلی چتائی جاتی وہ جنگل میں گم ہو گیا۔ جس جگہ جنگل ایک تنگ سے سرے کے مانند کئی 100 گز تک میدان میں چلا گیا تھا، میں نے ہاتھی روکے۔ یہ جگہ مور اور جنگلی مرغ کے لیے مشہور تھی، تاہم یہاں بہت سارے گہرے نالے تھے جن کی وجہ سے قطار کو سیدھا رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک نیا شکاری بھی موجود تھا جو آج پہلی بار ہاتھی کے پشت سے شکار کر رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے ہم پیدل آگے جائیں گے۔ کئی سال پہلے جب میں ونہم کے ساتھ شیر تلاش کر رہا تھا تو میں نے پہلی بار کارڈینل چمگادڑ دیکھی۔ یہ خوبصورت چمگادڑ جب اڑتی ہے تو تتلی جیسے دکھائی دیتی ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے محض ایلیفینٹ گراس نامی گھاس میں ہی ملتی ہے۔ یہاں رکنے کے بعد میں نے ہاتھیوں کو مشرق کی طرف قطار میں جانے کو کہا۔ جب وہ اس علاقے سے باہر نکلے جہاں سے ہم ابھی ہو کر آئے تھے تو میں نے انہیں شمال کو مڑنے کا کہا۔ اب کوئی ہمالیہ ہمارے سامنے تھا، اور ہمارے اوپر موجود سفید بادل اتنے گہرے تھے کہ حقیقتاً ان پر فرشتے چل سکتے تھے۔ 17 ہاتھیوں کے قطار کی لمبائی موقع کی مناسبت سے گھٹتی بڑھتی ہے۔ جہاں گھاس گھنی تھی تو میں نے قطار کی لمبائی 100 گز رکھی، اور جب گھاس ہلکی ہوئی تو میں نے اسے لمبا کر کے 200 گز پر پھیلا دیا۔ اس طرح شمال کو چلتے ہوئے ہم 1 میل گئے، اور اس دوران 30 پرندے اور 1 تندوا شکار ہوا۔ اچانک ہمارے سامنے سے زمینی الو اڑا، فوراً ہی اس پر کئی بندوقیں اٹھے۔
لیکن جب شکاریوں کو الو دکھائی دیا تو انہوں نے بندوقیں نیچے کر لی۔ زمینی الو عموماً دیگر جانوروں کی طرح بلوں میں رہتے ہیں اور ان کی ٹانگیں دیگر الو کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ تیتر سے دگنا اور ان کے پروں کے کنارے سفید ہوتے ہیں۔ جب ہاتھیوں کے قطار کے سامنے اڑے 50 سے 100 گز تک نیچے پرواز کرتے ہیں اور پھر اوپر اٹھتے ہیں۔ شاید اس طرح وہ اپنے بلوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم یہ الو 50 یا 60 گز کے بعد اچانک ہی چھوٹے چھوٹے دائروں میں اونچا ہونے لگا۔ جلد ہی اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ جنگل سے ایک باز اس کے پیچھے تیزی سے اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ چونکہ الو اپنے بل کو واپس نہ جا سکتا تھا، اس لیے اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ باز کے اوپر ہی رہے۔ تیزی پر پڑپڑاتے ہوئے الو اٹھتا جا رہا تھا اور باز بھی اپنی پوری طاقت سے الو سے اوپر جانے میں کوشاں تھا۔ سارے شکاری اور محاوت بھی اس تماشے میں اتنے منہوس تھے کہ میں نے قطار کو روک دیا۔ جب بلندی کی تقابل کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو تو بلندی کے بارے میں کچھ یقین سے کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ دونوں پرندے 1000 فٹ اوپر پہنچ گئے ہوں گے اور پھر الو دائروں میں گھومتا ہوا اس بڑے سفید بادل کو جانے لگا۔ باز نے بھی الو کی مقصد کو فوراً ہی بانپ لیا اور اسی جانب لپکا۔ کیا الو بادل تک پہنچ پائے گا یا باز کو قریب پا کر ہمت ہار جائے گا اور زمین پر واپسی کا سوچے گا؟ جن کی نظر کمزور تھی انہوں نے دوربینیں نکالی۔ واضح طور پر دو مختلف آراء تھے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ الو بادل تک پہنچ پائے گا، جبکہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ پہنچ سکتا ہے، فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے۔ اچانک ایک پرندہ بادل کے سامنے رہ گیا۔ شاباش شاباش کے نعرے لگنے لگے۔ جتنی دیر میرے ساتھی تالیاں بجاتے، باز انتہائی وقار کے ساتھ سیمل کے اسی درخت پر آ کر بیٹھ گیا جہاں سے اس نے اڑان بھری تھی۔ ایک ہی واقعے پر ہر انسان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ ابھی تک ہم نے کل 54 پرندے اور 4 جانور مارے تھے اور کسی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا، اور اب نہ صرف شکاری اور تماشائی بلکہ محاوت بھی الو کے بحفاظت باز سے بچ نکلنے پر خوش ہو رہے تھے۔ اس علاقے کے شمالی سرے پر پہنچ کر میں نے قطار کو جنوب کی سمت موڑا اور اس بار ہم اب پاشی والے نالے کے دائیں کنارے سے ہو کر جانے لگے۔ اس جگہ زمین نم تھی، گھاس بھی کافی لمبی تھی، یہاں ہرن اور پاڑے بکثرت ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تیندوا بھی ہاتھ لگنے کی امید تھی۔ ندی کے کنارے ہم 1 میل تک گئے تو اسی دوران 5 مور، 4 نر تلور مادہ جنہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیے گئے تھے، 3 سنائپ اور 1 پاڑا جس کے سینگ بہت بڑے تھے ہم نے مارے۔ اچانک میرے پیچھے بیٹھے ایک تماشائی نے غلطی سے ہائی ویلاسٹی رائفل چلا دی۔ منکر نکیر سے معذرت۔ اس رائفل کے دھماکے سے میرے بائیں کان کا پردہ پھٹ گیا اور میرے کان بند ہو گئے۔ باقی کا سارا دن میرے لیے اذیت ناک تھا۔ ساری رات جاگنے کے بعد میں نے بہانہ کیا کہ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ منکر نکیر سے ایک اور معذرت، اور جب سب سو رہے تھے تو پو پڑتے ہی میں 25 میل کے سفر پر کالاڈنگی گھر کو روانہ ہو گیا۔ کالاڈنگی میں ایک نوجوان ڈاکٹر تھا جو طبی تعلیم پوری کر کے کچھ عرصہ قبل ہی آیا تھا۔ اس نے میرے خدشات کی تصدیق کی کہ میرے کان کا پردہ پھٹ چکا ہے۔ 1 ماہ بعد جب ہم نے اپنی گرمائی گھر نینی تال منتقل ہوئے تو میں نے ریمسی ہسپتال کا چکر لگایا اور نینی تال کے سول سرجن کرنل باربر ریمیز کی تصدیق کر دی۔ دن گزرتے گئے اور یہ بات صاف ظاہر ہونے لگی کہ میرے سر کے اندر پوڑے بننے لگے ہیں، جو میرے اور میرے بہنوں کے لیے انتہائی تشویش کا سبب تھے۔ چونکہ ہسپتال والے میری تکلیف رفع کرنے سے قاصر تھے تو اسی لیے میں نے کرنل باربر اور اپنی بہنوں کی مرضی کے خلاف ہسپتال سے رخصت لی اور چل پڑا۔ اس حادثے کے بارے میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کے ہمدردیہ سمیٹ سکوں، بلکہ اس لیے کہ تلادیس کے دمخور کے شکار کے متعلق اس کی الگ اہمیت ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ 1929 میں بلبائے سلموڑا اور ام میوان نینی تال کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ دونوں کے اضلاع میں آدمخور تباہی مچا رہے تھے۔ الموڑا میں تلادیس جبکہ نینی تال میں چوگڑ کی آدمخور شیرنی سرگرم تھی۔ میں نے میوان سے وعدہ کیا کہ میں تلادیس والے آدمخور کو میں پہلے شکار کروں گا۔ تاہم سردیوں میں چونکہ یہ آدمخور اتنا سرگرم نہیں رہے گا تو اس لیے میوان کی مرضی سے میں نے بینس کی مدد کے لیے تلادیس کے آدمخور کا پیچھا کرنے کی ٹانی۔ مجھے امید تھی کہ اس آدمخور کے پیچھے سرگرم رہنے سے میں نہ صرف اپنی تکلیفوں پر قابو پالوں گا بلکہ اپنی اس معذوری کا بھی عادی ہو جاؤں گا۔ اس لیے میں نے تلادیس کا رخ کیا۔ تلادیس کے آدمخور کی کہانی میں نے تب تک بیان نہیں کی جب تک میں نے جنگل لور نامی دوسری کتاب نہیں لکھ لی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قارئین کو یہ علم نہ ہو جائے کہ بچپن میں اور پھر بڑے ہو کر میں نے جنگل میں گھومنا اور رائفل سے شکار کرنا کیسی سیکھا تھا، اس کہانی کو لکھنا فضول تھا۔ وہ افراد جو کموں میں نہیں رہے انہیں میرے بات سمجھنے میں بہت دقت ہوتی، چونکہ میری دیگر کہانیاں من و ان قبول ہو چکی تھی۔
اس لیے اس کہانی کے سلسلے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ میری تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئی اور 4 اپریل کو میں نینی تال سے نکلا تو میرے ساتھی 6 گڑھ والے، جن میں مادھو سنگھ، رام سنگھ، الہی نامی باورچی اور ایک برہمن جس کا نام گنگا رام تھا اور چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اور میرے ساتھ جانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا تھا، وہ شامل تھے۔ 14 میل اترائی کے بعد ہم کاٹ گودام پہنچے، جہاں سے ہم نے شام کی ٹرین پکڑی اور بریلی اور پلی بٹ سے ہوتے ہوئے اگلے دن دوپہر کو تنگپور پہنچے۔ یہاں میری ملاقات پیشکار سے ہوئی، جس نے مجھے بتایا کہ گزشتہ روز آدمخور نے ایک لڑکے کو ہلاک کیا ہے۔ بینس کے احکامات پر اس نے میرے لیے 2 نوعمر بینسیں بھی خرید لیے تھے اور چمپاوت کے راستے تلادیز بھجوا دیے تھے۔ یہ بینسیں شیر کے لیے گارے کا کام دیتے۔ جتنی دیر میں میری آدمی ناشتہ تیار کر کے کھاتے، میں نے ڈاک بنگلے میں ناشتہ کیا اور ہم کالا ڈنگا کے 24 میل کے سفر پر چل پڑے۔ پہلے 12 میل تک سڑک برما دیو سے ہوتی ہوئی پر ناگری کے مقدس پہاڑوں کی دامن تک جاتی ہے۔ تقریباً یہ سارا پاچیلا ہی گھنے جنگلات سے گھرا ہوا ہے۔ جہاں یہ سڑک ختم ہوتی ہے وہاں سے کالا ڈنگا کو 2 راستے جاتے ہیں۔ لمبا راستہ پر ناگری کے مندروں والی جانب سے پہاڑ سے بائیں جانب سے ہو کر گزرتا ہے، جو انتہائی ڈلوان ہے اور پھر نیچے اتر کر کالا ڈنگا پہنچتا ہے۔ دوسرا راستہ کولیر کے ٹرام وے کی لائن کا تھا، جو انہوں نے 10 لاکھ مکعب فٹ سال کی لکڑی لانے کے لیے بنائے تھے اور اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کولیر کی ٹرام لائن، جہاں 4 میل جتنا دریائے سردا کی کئی سے ہو کر گزرتی ہے، انتہائی سخت چڑھائی پر مشتمل ہے۔ یہاں راستہ بہت عرصہ ہوا مٹ چکا ہے اور اس تقریباً عمودی پہاڑ پر کہیں راستہ باقی بچا ہوا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھیوں پر بھاری سامان لدا ہوا تھا تو اسی لیے پیش رفت کافی سست تھی۔ ابھی ہم نے اس کئی کا نصف راستہ طے کیا ہوگا کہ رات ہونے لگی۔ شب بسری کے لیے کیمپ کی مناسب جگہ تلاش کرنا اتنا آسان نہیں تھا اور کئی جگہ اس وجہ سے چھوڑنی پڑی کہ اوپر سے پتھر گرنے کا خطرہ تھا۔ آخر کار ہم نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی جہاں اوپر چٹان صاحبان کی شکل میں موجود تھی اور اگر کوئی پتھر گرتے تو یہ چٹان ہمیں بچاتی۔ ہم نے رات یہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کپڑے بدلے اور کیمپ کے بستر پر لیٹ گیا۔ اتنے دیر میں میرے ساتھی دریا سے لکڑیاں لا کر اپنے لیے کھانا بنانے لگے۔ میرے پاس 40 پاؤنڈ وزنی خیمہ، ایک واش بیسن اور ایک بستر تھا۔ چونکہ دن کافی گرم تھا اور تنگپور سے یہاں تک فاصلہ 16 میل بنتا تھا تو اس لیے میں کافی تھکا ہوا تھا اور کھانے کے بعد سگریٹ پی رہا تھا کہ اچانک دریا کی دوسری جانب پہاڑ پر مجھے 3 روشنیاں دکھائی دی۔ نیپال کی جانب والے جنگلات کو ہر سال آگ لگائی جاتی تھی اور آگ لگانے کا کام اپریل میں شروع ہوتا تھا۔ یہ روشنیاں دیکھتے ہی میں نے سوچا کہ شاید چند انگارے ہوں گے جنہیں نیچے آنے والے ہوا اپنے ساتھ لا رہی ہے۔ میں بیکار بیٹھا ان روشنیوں کو دیکھتا رہا کہ اچانک ان 3 روشنیوں سے کچھ اوپر 2 اور روشنیاں نمودار ہوئی۔ اچانک ان نئی 2 روشنیوں میں سے بائیں جانب والے نے حرکت کی اور پہلے 3 روشنیوں میں سے درمیان والی تک پہنچ کر اس میں ضم ہو گئی۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہ آگ نہیں ہے بلکہ یکساں حجم والی روشنیاں ہیں جن کا قطر 2 فٹ رہا ہوگا۔ یہ روشنیاں یکساں رفتار سے جل رہی تھی، ان سے دھواں بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک بائیں جانب اور پھر کافی اوپر بھی کئی روشنیاں نمودار ہوئی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ اس پہاڑ پر کسی شکاری کا کچھ قیمتی سامان کھو گیا ہوگا اور اس نے اپنے ساتھی کو لالٹین اور ہتھیار دے کر تلاش کرنے بھیجا ہوگا۔ اگرچہ یہ توجہ بذات خود کافی عجیب تھی، لیکن ان علاقوں میں اس طرح کی باتیں عام ہیں۔ میرے ساتھی بھی ان روشنیوں کو میری طرح توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ چونکہ دریا انتہائی سکون اور خاموشی سے بہہ رہا تھا تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا انہیں کوئی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہے۔ ہمارا درمیانی فاصلہ کوئی 150 گز رہا ہوگا، تاہم انہوں نے بتایا کہ انہیں کچھ سنائی نہیں دیا۔ چونکہ صورتحال پر مزید قیاس آرائیہ کرنا بیکار تھا اور سارے دن کے تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہم جلد ہی سو گئے۔ رات کو ہمارے اوپر والی چٹان پر پہلے گڑل اور پھر کچھ دیر بعد تندوا بولا۔ چونکہ اب ہمارے سامنے طویل سفر اور مشکل چڑھائی تھی تو اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہم علیل صبح روانہ ہو جائیں گے۔ مشرق میں افق پر روشنی نمودار ہو رہی تھی کہ میرے باورچی نے مجھے چائے کا کپ تھما دیا۔ کیمپ کو ختم کرتے وقت ہمیں محض چند برتن اکٹھے کرنے تھے
اور بستر کو دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا کام جلدی ہو گیا۔ میرا باورچی اور گڑھوالی سامان اٹھا کر پہاڑی بکریوں کے راستے پر نیچے جانے لگے۔ کولیر کے وقت میں یہاں آہنی پل بنایا گیا تھا۔ اسی دوران میں نے ان روشنیوں والی پہاڑ کو اوپر سے نیچے اور پھر نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھا۔ پھر میں نے دوربین سے بھی یہی عمل دہرایا۔ روشنی اتنی ہو گئی تھی کہ صاف دکھائی دے رہا تھا، تاہم اس پہاڑ پر مجھے انسان کی موجودگی کی کوئی اثرات نہیں دکھائی دیے۔ اب میں نے آگ والی بات پھر سے سوچی، لیکن پورے پہاڑ کا سبزہ 1 سال سے زیادہ عرصے سے آگ سے محفوظ تھا اور اکا دکا درخت اور جھاڑیاں دراڑوں میں اگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جہاں روشنیاں نمودار ہوئی تھی وہ جگہ بالکل عمودی تھی اور وہاں سوائے اوپر سے لٹک کر نیچے آنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ 9 روز بعد جب میرا کام مکمل ہو گیا تو میں نے کالا ڈنگا میں رات بسر کی۔ اگر آپ کو مناظر فطرت سے عشق ہے یا آپ کو مچھلی کے شکار کا جنون ہے تو کالا ڈنگا سے زیادہ بہتر جگہ پوری کماؤں میں شاید ہی ملے۔ کولیر کے بنائے ہوئے بنگلے سے زمین آہستہ آہستہ نیچے ہوتی ہوئی دریائے سردا تک چلی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی بڑی بینچیں رکھی ہوئی ہے۔ انہیں بینچوں پر جہاں کبھی کاشتکاری ہوتی تھی اب گھاس بکثرت اگائی تھی۔ صبح اور شام کو یہاں بنگلے سے بیٹھ کر سامبر اور چیتل چرتے ہوئے عام دکھائی دیتے تھے۔ بنگلے کے پیچھے جنگلوں میں شیر اور تندوے بھی عام تھے۔ اس کے علاوہ پرندے بشمول مور، جنگلی مرغ وغیرہ بھی بکثرت تھے۔ یہاں کے تالابوں اور دریائی سردا میں مچھلی کا بہترین شکار ہو سکتا تھا۔ اگلے دن پوپٹتے ہی ہم کالا ڈنگا سے نکلے تو گنگا رام نے پہاڑی راستے سے پرناگری سے ہو کر جانا تھا اور ہم باقی افراد دریائے سردا کی کائی کے راستے گئے۔ گنگا رام کا سفر 10 میل زیادہ لمبا تھا اور اس کا مقصد پرناگری کے مندر پر ہماری طرف سے بینٹ چڑھانا تھی۔ روانگی سے قبل میں نے اسے ہدایت کی کہ ہر ممکن طریقے سے وہ مندر کے پجاریوں سے ان روشنیوں کے بارے میں پوچھے۔ جب شام کو وہ تنگپور ہمارے پاس پہنچا تو اس نے ہمیں مندرجہ ذیل کہانی سنائی جو اس نے پجاریوں اور اپنے مشاہدے سے نوٹ کی تھی۔ پرناگری باغ بتی دیوی کی پوجا کی جگہ تھی اور ہر سال یہاں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند آتے تھے۔ یہاں تک آنے کے 2 راستے تھے، ایک راستہ برما دیو سے ہوتا ہوا جبکہ دوسرا کالا ڈنگا سے گزر کر آتا تھا۔ دونوں راستے پہاڑ کے چوٹے سے ذرا نیچے شمالی جانب آ ملتے تھے۔ اسی سنگم پر پرناگری کا چھوٹا مندر واقع تھا، زیادہ مقدس اور بڑا مندر پہاڑ کے اوپر بائیں جانب تھا۔ بڑے مندر تک جانے کا راستہ انتہائی دشوار تھا اور تقریباً عمودی چٹان پر موجود پتلی سے دراڑ سے ہو کر گزرتا تھا۔ کمزور دل والے افراد بچے اور بوڑھوں کو ٹوکری میں لاد کر پہاڑی افراد اوپر لے جاتے تھے۔ دیوی کے پسندیدہ افراد ہی بڑے مندر جا سکتے تھے، باقی افراد سب کچھ بھول بال کر نچلے مندر پر ہی بینٹ چڑھا کر لوٹ جاتے تھے۔ بڑے مندر میں پوجا سورج نکلتے ہی شروع ہوتی تھی اور دوپہر کو ختم ہو جاتی تھی، جس کے بعد زیریں مندر سے کسی کو اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ بڑے مندر کے ساتھ ہی ایک جگہ 100 فٹ اونچی چٹانیں موجود تھی جن پر چڑھنے پر دیوی کی طرف سے پابندی تھی۔ تاہم بہت عرصہ قبل ایک سادھو نے سوچا کہ وہ اس چٹان پر جا کر دیوی سے ہم کلام ہو۔ اس کی جرت پر ناراض ہو کر دیوی نے اسے اچال کر دریا کی دوسری جانب کے پہاڑ پر پھینک دیا۔ اس سادھو کو اب پرناگری آنے کی اجازت نہیں ہے اور اب وہ مندر سے 2000 فٹ اوپر رہ کر عبادت کرتا ہے اور روشنیاں جلاتا ہے۔ یہ روشنیاں صرف خاص مواقع پر ہی ظاہر ہوتی ہے۔ اس بار 5 اپریل کو ظاہر ہوئی تھی اور صرف دیوی کی انتہائی پسندیدہ افراد ہی انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ میں اور میرے ساتھی دیوی کی زیر اثر علاقے کو آدم خور کے وبال سے چھڑانے آئے تھے تو اس لیے یہ روشنیاں ہمیں دکھائی دیے۔ پرناگری سے واپسی پر گنگا رام نے یہ توجیہ پیش کی اور پھر ہم وہی اور رک کر تنگپور کے ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہفتے بعد پرناگری کا سب سے بڑا پنڈت یاراول مجھے ملنے آیا کیونکہ میں نے مقامی اخبار میں ان روشنیوں کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا اور اس کا شکریہ ادا کرنے اور یہ بتانے کے لیے پنڈت آیا تھا کہ میں واحد یورپی ہوں جس نے یہ روشنیاں دیکھی تھی۔ اپنے مضمون میں ان روشنیوں کے بارے میں نے وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو میں نے اوپر بیان کیا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر قارئین کو کسی وجہ سے اس پر یقین نہ ہو اور وہ خود سے تحقیقات کرنا چاہے تو درج ذیل باتیں ذہن میں رکھے کہ روشنیاں ایک ساتھ جلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ ان سب کا ایک ہی حجم تھا جو 2 فٹ کے برابر ہوگا۔ ہوا سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ آسانی سے منتقل ہوتی رہی۔ تو اس پنڈت نے اس بات پر کافی زور دیا کہ یہ روشنیاں ایک حقیقت ہے اور مجھے اس بات سے اتفاق تھا کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ پنڈت کی توجیہ کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسری توجیہ نہیں جسے میں قبول کر سکوں۔ اگلے سال میں سر ملکم اب لارڈ ہیلے کے ساتھ مچھلی کے شکار پر دریائے سردا گیا جو اس وقت صوبجات متحدہ کے گورنر تھے۔ سر ملکم نے میرا مضمون پڑھا تھا اور انہوں نے کہا میں انہیں وہ جگہ دکھاؤں۔ اس وقت ہمارے ساتھ 4 ملاح تھے
جو ہوا بری ہوئی کالوں سے بنی کشتی میں ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے تھے۔ یہ افراد 20 افراد کی اس جماعت میں شامل تھے جو کموں کے بلند علاقوں سے چیل کے درخت کاٹ کر دریا کے راستے نیچے بیچتے تھے۔ یہ کام بہت مشکل، طویل اور پرخطر تھا، اور اس کے لیے نہ صرف بلند حوصلہ بلکہ اس سے وابستہ خطرات کی پوری طرح آگاہی ہونا بھی لازمی تھی۔ جس جگہ کولیر نے پہاڑ کو ڈائنامیٹ سے اڑایا تھا اس کے نیچے وہ چٹان تھی جس کے سائے میں ہم نے رات گزاری تھی اور روشنیاں دیکھی تھی۔ اس جگہ دریا کے کنارے میرے کہنے پر ملاحوں نے یہ کشتیاں روکی اور ہم نیچے اتر کر دریا کے کنارے پر گئے۔ یہاں سے میں نے وہ جگہ دکھائے جہاں روشنیاں تھی اور ان کی حرکات کے بارے میں بھی بتایا۔ سر مالکم نے کہا کہ این ممکن ہے کہ ایم اللہ اس پر کچھ روشنی ڈال سکے۔ انہیں نہ صرف ہندوستان کے مقامی افراد سے بات چیت کا گر معلوم تھا بلکہ انہیں مقامی زبان پر پوری عبور حاصل تھا۔ انہوں نے یہ معلومات حاصل کیے۔ ان افراد کے گھر کنگرا وادی میں تھے جہاں وہ معمولی کھیتی باڑی کرتے تھے جو ان کی کفالت کے لیے ناکافی تھی، اور انہیں لکڑی کو دریا کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کرنا پڑتا تھا جس سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ یہ افراد برمادیو تک دریا کے چپے چپے سے واقف تھے، بے شمار مرتبہ دریا کی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک سفر کر چکے تھے۔ اس کائی سے وہ بخوبی واقف تھے کیونکہ لکڑی یہاں کے پانی میں اکثر پھنس جاتی تھی اور انہیں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ انہوں نے اس جگہ دریا کے کنارے آج تک نہ تو وہ روشنیاں اور نہ ہی کوئی اور غیر معمولی بات دیکھی تھی۔ جون ہی وہ میرے جانب مڑے، میں نے انہیں کہا ان افراد سے ایک اور سوال پوچھے۔ سوال یہ تھا کہ آیا ان برسوں میں کبھی انہوں نے اس جگہ رات گزاری تھی؟ تو انہوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ نہیں۔ وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کے نزدیک ایک جگہ آسیب زدہ تھی اور انہوں نے کبھی کسی کو یہاں رات گزارتے دیکھا بھی نہیں تھا۔ 2000 فٹ اوپر ایک تنگ دراڑ سی تھی جو نسل در نسل عقیدت مندوں کے یہاں سے گزرنے کے سبب شیشے کی طرح پسلوان بن گئی تھی۔ یہ راستہ 50 گز لمبا تھا اور نیچے والے مندر کو اوپر والے مندر سے ملاتا تھا۔ اس جگہ کہیں بھی ہاتھ جمانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ مقامی پنڈتوں کے تمام تر احتیاط کے باوجود یہاں سے گزرنے والوں کی شرح اموات بہت بلند تھی۔ تاہم چند سال قبل میسور کے راجا نے یہاں زیرین مندر سے بالائی مندر تک سٹیل کے ایک موٹی تار لگوانے کی رقم مہیا کر دی تھی، اس لیے اگر یہاں روحیں تھی بھی تو ان میں سے کوئی بدروح نہیں تھی۔ اب اصل کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ گنگارام جو پہاڑوں پر کماؤ بر کے افراد سے زیادہ تیز چل سکتا تھا میرے ساتھ پیچھے رہا۔ میرا کیمرہ اٹھانا اس کی ذمہ داری تھی۔ شب بصری کی وجہ سے 2 میل کے فاصلے پر ہم اپنے دیگر ساتھیوں سے ملے۔ اگلے 6 گھنٹے ہم نے مسلسل سفر جاری رکھا۔ اس دوران ہم گھنے جنگلوں سے اور کئی بار دریائے سردا کے عین کنارے پر چلتے رہے۔ ہمارا راستہ کالا ڈنگا اور چکا سے ہو کر پہاڑ کے دامن تک جاتا تھا۔ اس پہاڑ کی دوسری جانب ہماری منزل تھی جہاں تلا دیش کے آدم خور نے تباہی مچا رکھی تھی۔ پہاڑ کے دامن ہم رکے اور 2 گھنٹے کے لیے آرام کیا اور کھانا وغیرہ پکا کر کھایا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے 4000 فٹ کی سخت چڑھائی تھی۔ سپہر کو جب اپریل کا گرم سورج ہمارے پشتے جلا رہا تھا اور راستے میں ایک بھی سایہ دار درخت نہیں تھا، یہ چڑھائی میری زندگی کی سب سے سخت چڑھائیوں میں سے ایک تھی۔ برائے نام سڑک تھی جو دراصل ایک پگڈنڈی تھی۔ یہ راستہ سیدھا پہاڑ کے دامن سے چوٹی تک چلا جاتا تھا اور کہیں بھی موڑ نہیں تھے کہ چڑھائی آسان ہو جاتی۔ بار بار رکتے ہوئے اور آرام کرتے ہوئے ہم لوگ ایک چھوٹی سی وادی میں پہنچے جو چوٹی سے 1000 فٹ نیچی تھی۔ اب سورج ڈوب رہا تھا۔ چکا میں ہمیں اس وادی سے ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ پہاڑ کے جنوبی سرے پر یہ واحد انسانی آبادی تھی جس کی وجہ سے آدم خور یہاں باقاعدہ کسی چکر لگاتا تھا۔ تاہم چاہے آدم خور ہو یا کچھ اور، ہم میں مزید اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ بستی راستے سے چند 100 گز ہٹ کر تھی جہاں ہم پہنچے۔ اس وادی میں رہنے والے دونوں خاندان کے لوگ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آرام کرنے اور کھانا کھانے کے بعد میرے آدمی تو مقامی افراد کی طرح سے مہیا کیے گئے کمرے میں بند دروازے کے پیچھے محفوظ ہو گئے اور میں نے درخت کے نیچے اس جگہ اپنا سفری بستر بچھایا جہاں چشمے سے یہ لوگ پانی بھرتے تھے۔ میرے ساتھ میری رائے پر اور لاٹین بھی تھی۔ اس رات بستر پر لیٹ کر میں نے پوری صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لیا۔ بلبینس نے مقامی نمبرداروں کو حکم دیا تھا کہ میری آمد تک کسی بھی انسانی یا مویشی کی لاش کو اس جگہ سے نہ ہٹایا جائے۔ تنگپور کے پیشکار نے مجھے جس لڑکے کے بارے میں بتایا تھا وہ 4 تاریخ کو ہلاک ہوا تھا اور اب 6 تاریخ کی رات تھی۔ تنگپور کے ریلوے اسٹیشن پر اترنے کے بعد ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ جائے وقوع پر ہر ممکن جلدی پہنچا جا سکے۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ میری آمد سے قبل ہی شیر نے لاش کو صاف کر دیا ہوگا اور اگر اسے کسی مداخلت کا شبہ نہ ہوا تو وہ ابھی کچھ دیر مزید بھی اسی علاقے میں اور رکے رہے گا۔ صبح کیمپ سے روانہ ہوتے ہوئے مجھے امید تھی کہ ہم سورج غروب ہونے سے قبل ہی منزل پر
پہنچ جائیں گے اور میرے پاس اتنا وقت ہوگا کہ کم از کم ایک بینسا تو ضرور مطلوبہ جگہ پر باندھ دوں گا۔ تاہم دریا سردا سے اوپر والی چڑھائی نے ہمارا کچھو مر نکال دیا تھا۔ اس پر جتنا بھی افسوس ہوتا کم تھا، لیکن ایک دن تو ضائع ہو ہی گیا تھا۔ اب امید یہی تھی کہ اگر شیر اس جگہ سے ہٹا بھی ہوگا تو شاید زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ اس بات پر غور کرنا فضول تھا کہ کماؤں کا یہ علاقہ میرے لیے بالکل انجان تھا۔ اس علاقے میں 8 سال کے دوران آدم خور نے کم از کم 150 انسانی شکار کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ شیر کافی بڑے علاقے میں وارداتیں کر رہا تھا۔ اگر ایک بار اس کا نشان ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر کئی ہفتوں تک اس کی خبر نہ ملتی۔ تاہم اس بات پر غور کرنا کہ شیر نے کیا کیا، کیا کرے گا، یہ اس وقت فضول تھا۔ اس لیے میں سو گیا، کیونکہ ہمیں صبح بہت جلدی روانہ ہونا تھا، تو اس لیے ابھی کافی اندھیرا تھا کہ گنگا رام نے آ کر لالٹین جلایا جو رات گئے شاید بجھ گیا تھا۔ جتنی دیر ناشتہ تیار ہوتا میں نے چشمے پر غسل کیا تیار ہو گیا۔ نیپال والے پہاڑ کے اوپر سے سورج نکلنے ہی والا تھا کہ میں نے اشاریہ 275 بور کے اور رگبی موزر رائفل کو صاف کر کے تیل دیا اور اس کے میگزین میں 5 گولیاں ڈالی اور روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ آدم خور کی وجہ سے ان دیہاتوں کا آپس میں رابطہ منقطع تھا، اس لیے یہ لوگ آدم خور کے آخری شکار سے بے خبر تھے اور اس لیے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس قیمت